یہ باب نمبر کون سا ہے؟ 7. باب الجلوس لاستماع العلم، علم سننے کے لیے بیٹھنا. اور علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم. علم سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم. تو علم سننے کے لیے بیٹھنا، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث نمبر 136 قاف. اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں. عن ابی واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، والناس معه، اس حال میں کہ لوگ آپ کے ساتھ تھے، لوگ بھی آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے. اذ اقبل 3 نفر، تب آئے 3 لوگ، 3 آدمی آئے. فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، تو 2 آ گئے اللہ کے رسول کی طرف اور ایک واپس چلا گیا. 3 آئے، جب قریب پہنچے تو 2 مزید آگے آئے اور ایک واپس چلا گیا. قال، راوی کہتے ہیں، کون ہے راوی؟ ابو واقد اللیثی، کہ فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہر گئے، آپ کے پاس رک گئے. فاما احدہما، تو ان میں سے ایک، ان دونوں میں سے ایک، فرآ فرجۃ فی الحلقہ، ان میں سے ان دونوں میں سے ایک نے حلقے میں، اس مجلس میں دیکھی، کیا دیکھی؟ فرجتن، گنجائش دیکھی، خالی جگہ دیکھی. فجلس فیہا، تو یہ اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گیا، اس خالی جگہ میں جا کے بیٹھ گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا، فجلس خلفہم، وہ صحابہ کرام کے پیچھے بیٹھ گیا. ایک آدمی نے مجلس کے اندر خالی جگہ دیکھی، وہ مجلس کے اندر داخل ہو کے وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور جو ایک تھا وہ مجلس کے آخر میں بیٹھا، سب کے پیچھے بیٹھا. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور وہ جو تیسرا تھا، فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر واپس چلا گیا تھا. فَلَمَّا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، کس سے؟ اپنے درس سے، اپنی احادیث سے. قال، تو آپ نے کہا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ان 3 لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اما احدہم، رہا ان میں سے ایک، فاوا الی اللہ، اس نے اللہ کے ہاں پناہ چاہی، اس نے اللہ کے ہاں پناہ لی. فآواہ اللہ، تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی. اس نے اللہ کے ہاں جگہ چاہی، اللہ نے اس کو جگہ دے دی. اس نے اللہ کے ہاں ٹھکانا چاہا، اللہ نے اس کو ٹھکانا دے دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اور جو دوسرا تھا، فاستحیا، تو شرما گیا، تو اللہ تعالی اس سے شرما گیا. یہ پہلے نمبر پہ کس کی بات ہوئی ہے؟ اس آدمی کی جس نے مجلس کے اندر خالی جگہ پائی، وہاں جا کے بیٹھ گیا تھا. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس نے اللہ سے پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی. اس نے اللہ سے ٹھکانہ لیا، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا. اور جو دوسرا تھا، یہ کون سا؟ یہ جو ادھر رہا لیکن سب سے آخر میں بیٹھا، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، اور جو دوسرا تھا وہ شرما گیا، اس نے شرم و حیا کا مظاہرہ کیا. فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ نے اس سے حیا کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی یہ شرم و حیا کی وجہ سے وہاں بیٹھا، ورنہ جانے لگا تھا یہ بھی، لیکن شرم و لوگوں سے شرماتے ہوئے بیٹھ گیا. تو اللہ نے اس سے حیا کی، اللہ نے اس کا بیٹھنا بھی قبول کر لیا، اس کی حاضری بھی قبول کر لی، اسے بھی ثواب دے دیا.
وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو ایک اور تھا یعنی کہ تیسرا، اور وہ جو ایک اور تھا فَأَعْرَضَ، تو اس نے اعراض کیا، تو اللہ نے اس سے اعراض کیا۔ یہ کون سا؟ یہ جو تیسرا جو شروع سے چلا گیا تھا۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اندر داخل ہو کر بیٹھا توجہ سے سننے کے لیے، علم لینے کے لیے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اس نے اللہ سے پناہ لی، اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو علم کے لیے بیٹھتا ہے اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ بلکہ علم کی مجلس میں اگر کوئی شرم و حیا کی وجہ سے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ لیکن جو دین کے علم سے اعراض کرے، دین کے علم سے منہ موڑے، مواقع ملیں پھر بھی رغبت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ سزا سن لیں، اللہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن تھا، وقت موجود تھا، آن لائن کلاسیں ہو رہی تھی، کہیں پہ تفسیر کی، کہیں پہ حدیث کی، کہیں پہ عقیدہ کی، لیکن اس نے اعراض کیا، اعلان پڑتا رہا، معلومات ملتی رہی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں پھر کیا ہے؟ جو اللہ سے اعراض کرے اللہ اس سے بھی اعراض کرے گا، جو اللہ سے منہ موڑے، اللہ جو دین کی مجلس سے، علم کی مجلس سے منہ موڑے، اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا بھی علم ہوا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، بالکل یہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتے، اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کریں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں سورہ احزاب میں واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی ابو داؤد کی، مسند احمد کی، کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، کریم ہیں۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ تو حیا کرنا اللہ کی صفت ہے، ہم اس کو حقیقی معنی پہ محمول کرتے ہیں، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیا نہیں مانتے اور پھر اس کی طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور ایسے ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعراض کرتے ہیں، جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کسی پہ راضی ہوتے ہیں، کسی پہ ناراض ہوتے ہیں، ایسی اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے حدیث نمبر 1871، اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا تھا، کیوں؟ تاکہ وہ ابو سعید خدری کے پاس بیٹھے اور ان سے حدیث کا علم لے۔ عبداللہ ابن عباس نے حالانکہ خود عالم دین ہے، خود صحابی ہیں، اپنے بیٹے کو کسی اور صحابی کے پاس بھیجا، یعنی کہ باپ اپنا علم تو بیٹے کو دیتا ہے صبح و شام، اب عبداللہ ابن عباس چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ علم بھی لے جو دیگر صحابہ کرام کے پاس ہے۔ عبداللہ ابن عباس یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ کل کو میرا بیٹا حدیث بیان کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ میں نے حدیث سنی اپنے باپ عبداللہ ابن عباس سے اور انہوں نے حدیث سنی تھی ابو سعید خدری سے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے، بلکہ یہ کہے کہ میں نے حدیث لی ابو سعید خدری سے اور ابو سعید خدری اللہ کے رسول سے، ایک واسطہ کم ہو جائے گا، باپ کا واسطہ، کیونکہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی اکثر حدیث وہ ہیں جو انہوں نے دیگر صحابہ کرام سے سنی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث 136 بھی اور وہ حدیث جس کا نمبر نیچے دیا گیا 1871، دونوں سے پتا چلا علم سننے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، مسجد میں جائیں جہاں درس ہو رہا ہے، مدرسے میں جائیں جہاں درس ہو رہا ہے، کسی کے روم میں درس ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں، دعویٰ سینٹر میں درس ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں۔ تو علم کی مجالس میں، دین کی مجالس میں حاضر ہونا چاہیے۔